اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ۔ اسلام میں یہ منگیتر کا کنسپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، اور اگر منکوحہ بھی ہو، نکاح بھی ہو چکا ہو، تب بھی وہ علیحدگی میں نہیں مل سکتے۔ اور لوگ مجھے اکثر ای میل کر رہے ہوتے ہیں جی کیوں نہیں مل سکتے جی، میاں بیوی ہیں میرے بھائیوں، یہ میاں بیوی ہیں، علیحدگی میں کوئی کام ڈال بیٹھے ہیں، کل کو منگیتروں کی بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کل کو وہ مرد اسی عورت کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے بالکل حرام ہے قتل کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے وہ پبلکلی ضرور مل سکتے ہیں کسی کمبائنڈ گیدرنگ، علیحدہ سے ایسے میاں بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر کٹ۔ اور منگیتر والا تو معاملہ ہی غلط ہے نا جی، وہ تو رشتہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی اب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا معاملہ یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی کنسپٹ ہے جی، وہ ہیر رانجھا اور جی لیلا مجنو اور سسی پنو اور مرزا صاحبہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ ساری کتابیں اور یہ شاعروں کی باتیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لا ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ، اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے۔ اور میرے بھائیوں، میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان اس بانڈ کے لیے سب سے افیکٹو دو چیزیں جو ہیں، نمبر ایک اولاد ہے اور نمبر دو سیکس، جنسی تعلق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کر۔ اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا، اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی، یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے، اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے، آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ۔ اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا، رسپیکٹ دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے، مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ عورت کے لیے مقام ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں 3649 نمبر، اور مشکات میں بھی ہے 3083 نمبر 3083، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہیں گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو، بالکل شریف جی تو تھی جڑا کام پایا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوور آل میجورٹی میں یہ رول پایا جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو۔ تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ ساڑی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے، عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں
اللہ کے بندوں دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو, ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو. بھائیو, اسلام میں جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہے اس کو کنڈیم کیا, اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, بس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو, خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے, لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں. چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے, لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا. اس کھیتی کی طرف آؤ, یعنی وہاں پر بیج بو, اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے, آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 4528, صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183, کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائڈ سے صحبت کرے, یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائڈ سے, تو اس کی اولاد پھینگی پیدا ہو. تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ, لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا. دبر میں حرام ہے, اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں, یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں. یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس, یہ بھائیوں حرام ہے. اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں, میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں. یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ, لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے. بھائیوں, بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق, سیکچول ریلیشن شپ, اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے, جسے اینل سیکس کہتے ہیں, یعنی دبر کے اندر صحبت کرنا. اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح نہیں ٹوٹے گا. حرام فعل ہے. توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا, توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا. اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے. اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے, مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر, اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات, اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے. بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں. یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو, کوئی اطاعت نہیں ہے. کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے, کوئی اطاعت نہیں ہے. یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے, اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے. یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے. ظاہر وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے. قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے, بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ خواہ خواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی خاوند کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑ دی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے, مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک.com پہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو قوم لوط کا عمل ہے
خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس ہے، حالت حیض، اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555 کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ازار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے، یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے۔ اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، وہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو انٹر کورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے، اور بیوی کو ساتھ لٹائیں یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نہیں جا سکتا۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے، اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احترام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے، میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا، آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقت تو نہیں۔ حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست، حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ۔ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا۔ نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا۔ اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ اگر وہ یہ 3 کام تھا، یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا. تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو. چھٹی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ساتویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923 مشکات میں 3194 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور آٹھویں حدیث جامع ترمذی میں 1165 مشکات میں 3195 کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اینل سیکس کرے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ ایشو ریزالو ہوا. اب بھائیو آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے. مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم حق ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی اس طریقے سے علیحدگی والا معاملہ کیا تو قرآن میں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ڈیسیژن کرو، یا تو اسے طلاق دو یا اسے اپنے ساتھ. اسی آیت کی بنیاد کے اوپر سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت سے مرد کتنی دیر دور رہے تو وہ عورت برداشت کر سکتی ہے، تو انہوں نے اس آیت کے اوپر قیاس کر کے کہا تھا 4 مہینے. سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو جہاد اور قتال میں گیا وہ 4 مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے گھر آئے گا. اس زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں، آج تو بہت آسانی ہے. اور
آج اگر کوئی ایشو ہے تو فائنانس کا، اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ظاہر اس کے لیے تو آنا مشکل ہے، اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابز کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ، تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ پکڑے جائیں۔ اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں، اگر وہ الاؤ نہیں کرتے تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے، اس چیز کو کنڈیم کریں۔ اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا، سال 2 سال بعد آتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے؟ کیوں نہ لیں، کیوں نہ لیں؟ شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے، اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے، نمبر 1 اولاد اور نمبر 2 سیکس۔ دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہوگا، اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خاوند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ، تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے۔ اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی خلا لے گی، اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ، اس لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا، وہ اس نے کرنی ہے، اس کی ذمہ داری، ہاں اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، بیوی کو الگ گھر میں، اور وہ روزانہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں، اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں، یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے عورت سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے۔ کیا قبلے کی سمت میں پاؤں کرنا گناہ ہے؟ اور قبلہ رخ تھوکنے اور پیشاب کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھائیوں سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سائنز آف گاڈ، جیسا کہ خانہ کعبہ شریف ہے، قبر رسول ہے، صفا اور مروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج پہ نماز پڑھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پیشاب تک بھی وہاں پر کرتے تھے جہاں آپ نے کیا، اتنا اہتمام کرتے تھے سنت کا۔ اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے، اب یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں سے متعلق، غلاموں سے متعلق، اور میاں بیوی کی جو آئلی زندگی ہے اس سے متعلق، اور جو کچھ معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا احکام ہیں وہ انشاءاللہ اب ڈسکس ہوں گے۔ جو کوئی برائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے،
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو گواہ طلب کرو ان کے اوپر اپنوں میں سے 4 مرد، یعنی اس برائی کو، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اسے اسی فارم میں دیکھیں، صرف یعنی اندازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹلی. اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی سخت گواہی والا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اگینسٹ سزا بہت سخت ہے. اس میں بعض اوقات یہ بھی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جی 4 گواہ تو ملیں گے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ 3 گواہ ہوں تو 3 گواہ تو صحابہ میں سے اگر ہوں تب بھی یہ اس کا گناہ کے اوپر سزا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ 4 گواہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس برائی کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی ماڈرن فارمز بھی ہو سکتی ہیں بشرطے کہ اس میں کوئی ایشو اور طرح کا انوالو نہ ہو، جس طرح کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہ ہو. اور اس میں نے ایک رائے دی تھی کئی سال پہلے جب پچھلی قرآن کلاس میں سورۃ النور کی آیات کے اندر زنا کی سزا کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، تو اس میں نے کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس شخص کو بلا لیں اور وہ آپ کے سامنے گناہ کا اپنے اقرار کر لے تو اس کے اوپر اسٹیبلش کر دی جائے. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی برائی کو خود 4 دفعہ مان لے تو پھر 4 گواہوں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. اور ظاہر ہے کہ جو زنا بالجبر کرنے والے لوگ ہیں زبردستی کسی کے ساتھ، تو وہ تو ظاہر ہے کسی صورت اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اگر سائنٹیفکلی ویڈیو کیمرے کے پروف کے ذریعے یا ڈی این اے کے ذریعے واقعتاً یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس شخص نے یہ برائی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نافذ کی جائے. اور یہ اسلامی سزاؤں کو بدلنا نہیں ہے. اسلامی سزا تو اپنی جگہ موجود ہے، اسلامی سزا تک پہنچنے کا ذریعہ آج کے ماڈرن دور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر یہاں سے کوئی ہوائی جہاز پہ حج کرنے جاتا ہے تو حج تو نہیں اس نے بدل دیا، وہاں تو اس نے وہی ارکان ادا کرنے ہیں، صرف وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے زنا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا بدکاری والے معاملے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا سہارا لیتا ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا لیتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی 2 نمبری انوالو نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے کسی مجرم کو بچانے کے لیے کسی عام بندے کو پھنسا دیا جائے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہ سب کچھ اسٹیبلش کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہوگا. بہرحال ایک سولوشن اپنی جگہ موجود ہے. میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا سہارا لیا تو ہم اسلامی سزاؤں کو ہی بدل رہے ہوں گے. اسلامی سزا اپنی جگہ موجود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ ایویڈنس کے طور پر اگر ان چیزوں کا سہارا لیں تو ہم نے اس ماڈرن دور کے اندر دیکھا ہے کہ کئی ایک چیزوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے. فون ریکارڈنگز کے ذریعے پہنچنا آسان ہو گیا ہے، ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے آج کل کتنے قاتل جو ہیں خودکش حملہ آور یا اسی طریقے سے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو فون کالز ٹریس کر کے ہی پکڑا گیا. ڈائریکٹلی تو ان کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ بھی گواہی ہونی چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے. یعنی اگر کوئی سیکیورٹی ادارے کے لوگ کسی شخص کے اوپر اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے، کل کو ہم نے کورٹ میں اسے پیش کیا تو کورٹ تو مانگے گی ایویڈنس، اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اسے مار دیں. تو اسلام میں یہ کرنا حرام ہے. ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو نوکری میں یہ کام کرنا پڑے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ماورائے عدالت قتل، آپ وہ نوکری کو چھوڑ دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک منسوب قول ہے، اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات، لیکن یہ بات بڑی سٹرونگ ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک مظلوم کو سزا ہو گئی یہ بڑا مسئلہ ہے. تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں مضبوط سے مضبوط قانون بھی آپ بنا لیں، کسی حد تک ہی آپ قانون کی پاسداری کروا سکتے ہیں. بعض لوگ اس میں سے بھی نکل جائیں گے تو وہ آخرت میں عذاب بھگتیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے
امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر، ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، تو میرے بھائی آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہوا۔ یہ پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی ہے عمران بھائی کی، جس میں میری ویڈیو بھی آئی تھی، سارے فرقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا، بس وہ ایک مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا، یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا بندہ، اس نے وہ گن مین نے ان کو جو ہے وہ مار دیا۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کا یعنی سطحی لیول ذہن کا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ جی خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کے وسیع تر مفاد میں مار دو، تو اسلام میں ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ 4 مرد گواہ ہوں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اور یہ حکم پہلے کا تھا، یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے، جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں، اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی، غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا۔ اب یہ سزا بڑی سخت ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہیں۔ اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور، تو اس کی معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے۔ اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 گواہی دے دیں تو پھر اس ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے، اور یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی۔ سورۃ النور کے اندر پھر اسپیسیفکلی سزا آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں، دیٹس آل۔ اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے، پبلکلی رپورٹ ہو جائے۔ اگر کہیں چھپ کے 2 مرد و عورت نے آپس میں منہ کالا کیا اور اس کی خبر عوام میں نہیں آئی، وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ کافی ہوگی، بشرطے کہ وہ بالرضا ہوا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے علیحدہ میں اس سے معافی مانگی جائے۔ لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی، پھر حد قائم ہوگی، کیونکہ وہ پبلکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا۔ تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر سکے، کہ اس کے اوپر پھر حد جاری ہوگی اس اسپیسیفکلی کیس کے اندر، ورنہ تو ڈیٹرنس نہیں رہے گی۔ تو اسلامی سزاؤں کو سخت اس لیے اتنا رکھا گیا کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے۔